بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین کرام، آپ سب کو شعبان المعظم بہت بہت مبارک ہو۔ پیارا مہینہ آ گیا ہے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس ماہ مبارک کی اصلی فضیلت اور رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں اسی کتاب سے آپ کے ساتھ شعبان المعظم کے بارے میں جو شروع کے دنوں کی باتیں ہیں وہ شیئر کرتی ہوں، اور انشاءاللہ بعد میں جو اس میں شعبان کی 14 اور 15 کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں شیئر کروں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ شعبان المعظم بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نفل نمازیں کون کون سی ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور جس سے پہلی شب کی نماز رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دوسری شب تیسری شب پڑھ سکتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب حاصل کرنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ تو یہ نمازیں جو نفل نمازیں ہیں وہ ہم شعبان میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شعبان کی پہلی شب بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما کر داخل بہشت کریں گے، یعنی کہ جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھے، اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بخشے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں ہرگز جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ اس نماز پڑھنے والے کو اپنے ہمراہ داخل بہشت نہ کر لوں۔ ماہ شعبان پہلے جمعہ کی شب نماز کے بعد 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ شعبان کے پہلے جمعہ کو بعد نماز مغرب اور قبل نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے 1 بار آیت الکرسی، 10 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز ترقی ایمان کے لیے بہت افضل رہے گی۔ اب آگے آپ کو میں یہ جو 14 اور 15 شعبان کی ہیں وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی۔ تو میں آگے چلتی ہوں، جس میں ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا واسطے مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم علیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ اور نفل روزوں کے بارے میں ہے کہ شعبان المبارک میں جتنے بھی ہو سکتے ہیں نفل روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں، اور اگر روزوں کی قضا ہے تو وہ بھی شعبان المبارک میں کریں، اور خاص طور سے 13، 14 اور 15 شعبان معظم کو روزہ رکھنے کی بے انتہا فضیلت ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کیا، اس کے بعد اگلی قسط میں اور بھی آپ سے اس کے متعلق باتیں شیئر کروں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا کہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور خود میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن انسان ہے، کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ صحیح اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔